آپ یہ خواب یاد رکھ کر کے بتلائیے۔ اگر تمہارا یہ ماننا ہے کہ ابو لہب کا خواب سچا ہے تو یہ خواب بھی سچا ہے، تم اس کے مطابق بھی عمل کرو۔ پہلا خواب، ایک شخص ہے جو کہ حنفی عالم ہے، محمد بن محمد شہاب، اور یہ حنفی عالم ہے، ایک کتاب لکھی مناقب امام اعظم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلتی، اور اس کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 33، جلد 1 صفحہ نمبر 33 کے اندر ایک خواب بیان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کھود رہے ہیں، اس کتاب کے اندر مذکور ہے، قبر کھود رہے، اور قبر کھود کر کے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو جمع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہڈیوں کو جمع کر دیا، سینے تک کی ہڈیوں کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر لیا۔ یہ خواب جو ہے محمد بن محمد شہاب نے اپنی کتاب مناقب امام الاعظم کے اندر ذکر کیا ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 33 کے اندر ذکر کیا ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے وفات کے وقت میں تھے آج بھی ویسے ہی ہے، آج ہی کیا قیامت تک ویسے رہیں گے۔ زمین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑوں کو چھو تک نہیں سکتی ہے، یعنی کہ کھا نہیں سکتی ہے زمین۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں، کسی کی بھی جسموں کو مٹی کھا نہیں سکتی ہے، وہ نہ ہی گل سکتے نہ ہی سڑ سکتے۔ جیسے وفات کے بعد صحیح سالم تھے، جس وقت دفنایا گیا جس طرح سے صحیح سالم تھے، اسی طرح سے آج بھی اور تا قیامت رہیں گے۔ اگر یہ خواب صحیح ہے تو ابو حنیفہ کے خواب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ بتلائیے لوگوں کو کہ خواب سے دین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے، اور ایک خواب میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس خواب کو دیکھنے والے محمد بن حماد ہیں، اور یہ جو ہے تاریخ بغداد کے اندر جو کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ محمد بن حماد کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ذرا غور سے سنیے اور سب کو بتلائیے کہ بھائی اگر ابو لہب کا خواب صحیح ہے تو یہ خواب بھی صحیح ہے، اور تم اس خواب کو سچ مانو۔ کیا خواب میں دیکھا؟ خواب میں انہوں نے یہ دیکھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو ایک سوال کیا، کس نے؟ محمد بن حماد نے، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کیا کہتے، آپ کی کیا رائے ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی باتوں کے بارے میں، ان کے مسلک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا میں ان کی باتوں کو مانوں؟ کیا میں ان کی باتوں پر عمل کروں؟ کیا میں ان کی باتوں کو پڑھوں؟ تو محمد بن حماد کہتے ہیں کہ جیسے میں نے یہ سوال کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، 3 مرتبہ کہا کہ نہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو تم نہیں ماننا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں پر تم نہیں چلنا۔ اب اس کے بعد محمد بن حماد نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر آپ کیا کہتے کہ جو اصحاب حدیث ہے، سن لیجئے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اصحاب حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا جو لوگ حدیث پڑھتے ہیں، کیا جو لوگ حدیثوں کو مانتے ہیں، آپ کی باتوں کو مانتے ہیں، تو کیا میں ایسے لوگوں کی باتوں پر چلوں، ایسے لوگوں کی باتوں پر میں عمل کروں، کیا ایسے لوگوں کی باتوں کو میں مان لوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہاں ہاں، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم مان لو، ہاں تم مان لو، ہاں تم مان لو۔ اب اس خواب کی روشنی میں وہ جتنے سارے لوگ جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، کیا حنفی مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا حنفی مسلک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی خواب ہے۔ اگر ابو لہب کے خواب سے ایک دین کا مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے تو اس خواب سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے لوگ غلط ہیں، اس لیے کہ محمد بن حماد رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کی بات کو مت ماننا۔